خدا یسوع مسیح کے جلالی نام میں میری جانب سے اور بھائی عرفان کی جانب سے اور تمام آل نیشن برائٹ چرچ کی جانب سے ہمارے ناظرین کو جے مسیح کی سلام۔ آج کا مفہوم بڑا ہی گرم مضمون ہے اور وہ بڑا ٹی وی پہ بھی دکھایا جا رہا تھا اور لوگوں کو بتایا جا رہا تھا اس کے بارے میں، اور وہ ہے چاند گرہن کے بارے میں۔ آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے، بھائی عرفان ہمیں بتائیں گے اس کے بارے میں، اور میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں بھائی عرفان سے کہ بھائی آپ مجھے بتائیں کہ what is the significance of this blood moon and why these are important for the Christian or I can say the end time believers۔ خداوند یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ تھینک یو بھائی۔ خداوند جب کچھ کرنے کو ہوتا ہے تو اس کو وہ آسمان پر بھی ڈکلیئر کرتا ہے اور اس زمین پر بھی ڈکلیئر کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی اس دنیا کے اندر تو آسمان پر ایک ستارہ نمودار ہوا اور اس ستارے کو تمام دنیا نے دیکھا، لیکن اس کے بارے میں جو ریولیشن تھا وہ بہت کم لوگوں کے پاس تھا۔ اور ستارہ لکھا ہے کہ مجوسیوں کے آگے آگے چلتا تھا۔ اگر آپ متی کی انجیل اور اس کا دوسرا باب پڑھیں گے تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ستارہ مجوسیوں کے آگے آگے چلتا تھا، اور جہاں پر ستارہ رک جاتا تھا وہ مجوسی بھی رک جاتے تھے۔ اور این اس جگہ پر جہاں پر خداوند یسوع مسیح تھا، اس گھر کے اوپر جا کر ستارہ رک گیا اور مجوسیوں نے جا کر وہاں پر خداوند یسوع مسیح کو پا لیا اور وہاں پر اس کو سجدہ کیا۔ اب یہ جو بلڈ مونز ہے اس کا تعلق جو ہے بائبل کی پیشن گوئیوں کے ساتھ ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں گے یہ بائبل میں کہاں پر درج ہے۔ اس کے 3 حوالہ جات ہیں، لیکن ان حوالہ جات پر جانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ خدا نے ستاروں اور چاند اور سورج کو کس لیے خلق کیا۔ جب تخلیق کے عمل میں سے یہ دنیا گزر رہی تھی اور خدا اس کو خلق کر رہا تھا تو خدا نے پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہو کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں۔ یہاں پر 3 چیزیں جو نوٹسبل ہیں، جن کو نوٹ کیا جا سکتا ہے کہ ان کو اس لیے خلق کیا گیا کہ نشانوں، سائنس کے لیے، سگنلز کے لیے، اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں۔ اس کے وسیلہ سے خدا اپنے نشانات بھی ظاہر کرے گا۔ اور ہمارے پاس جو کیلنڈر ہے بھائی، وہ دراصل یہ جو ہے یہ پیگن کیلنڈر ہے، گریگورین کیلنڈر جو ہے یہ ہمارے پاس ہے۔ اس کے مطابق جو ہے یہ بائبل کے کیلنڈر سے مختلف ہے، اور بائبل کا جو کیلنڈر ہے یہ اس بائبل کے اندر درج ہے، اور اس کیلنڈر کا جو محور ہے، جو سینٹر پوائنٹ ہے، وہ بنی اسرائیل ہے، وہ اسرائیل ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ دنیا اس وقت کس دور میں سے گزر رہی ہے تو آپ اسرائیل کی طرف دیکھیں۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیر اور ستارے جو آسمان پر نمودار ہوتے ہیں، ان کا تعلق ہے خداوند یسوع مسیح کی آمد کے ساتھ، اور اس کے بارے میں انبیاء کرام نے اس کے بارے میں پیشن گوئیاں کر رکھی ہیں۔ آپ نکالیں یوئیل کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 30ویں اور 31ویں ہے، وہاں پر کیا لکھا ہے؟ اچھا میں جلدی سے پڑھ دوں گا، میں نے نکالا ہے پہلے سے۔ اور میں زمین اور آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون، اس سے پیشتر کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور ماہتاب خون ہو جائے گا، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ کوہ سیون اور یروشلم میں جیسے خداوند نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداوند بلاتا ہے۔ آمین۔
اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں، اسی بات کو پطرس رسول نے بھی اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب میں اس نے کوٹ کیا ہے، اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمین پر بھی نشانات ظاہر ہوں گے اور آسمان پر بھی نشانات ظاہر ہوں گے، کیونکہ یہ خداوند کا کام کرنے کا طریقہ کار ہے۔ جب وہ کچھ کرنے کو ہوتا ہے، جب دنیا میں کچھ ہونے کو ہوتا ہے، تو وہ اس کو آسمان پر بھی ڈکلیئر کرتا ہے اور زمین پر بھی ڈکلیئر کرتا ہے۔ اور یہ جو لال چاند ہے جس کو بلڈ مون بھی کہا گیا ہے، اور اس کے بارے میں نے کل جو ہے ایوننگ سٹینڈرڈ میں اس کی فوٹو بھی دیکھی، اور آج اس کو شاید اخبارات میں اور نیوز کے اوپر تمام دنیا نے اس کو دیکھا۔ یہ جو ہے یہ 4 بلڈ مونز ہیں، اور یہ 4 بلڈ مونز ہیں جن کو خونی چاند کہا جاتا ہے۔ پہلا جو خونی چاند ہے اس کو 15 اپریل میں دیکھا گیا، اپریل کے مہینے میں، اور یہ سگنیفیکنٹلی اس وقت ظاہر ہوا جب بنی اسرائیل کا پاس اوور ہوتا ہے، جب عید فصح مناتے ہیں، ان دنوں میں یہ چاند جو ہے یہ ظاہر ہوا۔ اور بہت سے بیبلیکل سکولرز کا یہ خیال ہے، گرچہ بائبل میں یہ درج نہیں ہے، کہ جب پہلا پاس اوور ہوا، جب پہلے عید فصح منائی گئی، جب بنی اسرائیل ملک مصر میں سے نکلے، اس وقت بھی جو تھا یہ بلڈ مون تھا۔ اور ایک یہ بھی خیال پیش کیا جاتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوا تب بھی عید فصح تھی، اور اس وقت بھی یہ بلڈ مون تھا۔ لیکن جو ہمارے پاس جو ریکارڈز ہیں، ناسا کے جو ریکارڈز ہیں، جو کہ بآسانی انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، گزشتہ 500 برس کے، ان کے مطابق یہ 3 دفعہ یہ بلڈ مونز جو ہیں یہ ظاہر ہوئے ہیں۔ اور اس کے مطابق جو پہلا بلڈ مون ہے یہ ظاہر ہوئے ہے یہ 1493 میں، 1493 میں یہ ظاہر ہوا۔ اور ان دنوں میں کیا ہوا؟ ان دنوں میں بنی اسرائیل جو تھے ان کو اسپین سے نکالا گیا۔ وہاں کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا فرنینڈو، اس کی بیوی کا نام تھا ایزابل۔ انہوں نے 14 دن کا وقت دیا بنی اسرائیل کو کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، ورنہ یہاں اسٹیٹ چرچ کا جو مذہب ہے، جو اس وقت رومن کیتھولک تھا، انہوں نے کہا یہاں اس مذہب کو اپنا لے یا اس ملک کو چھوڑ دے۔ اور یہ تمام بنی اسرائیل جو تھے یہ وہاں سے تتر بتر ہو گئے، اور بہت سارے بنی اسرائیل اس وقت جو تھا نیا امریکہ دریافت ہوا، اور یہ امریکہ میں چلے گئے۔ خداوند نے ان کے لیے ایک جگہ کا بندوبست کیا اور یہ وہاں پر چلے گئے۔ دوسرے جو 4 بلڈ مونز ہیں یہ 1948 میں ظاہر ہوئے، اور 1948 میں ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل دوبارہ سے بطور ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری، انڈیپینڈنٹ کنٹری، وہ دنیا کے نقشے پر دوبارہ ابھر پڑا۔ اور اس سے پہلے 7 برس اس سے پہلے ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم میں 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا۔ سو یہ 4 بلڈ مونز اس وقت ظاہر ہوئے۔ اب جو تیسری مرتبہ 1967 میں جب یروشلم دوبارہ بنی اسرائیل کے قبضہ میں آ گیا، اس وقت یہ 4 بلڈ مونز جو ہیں یہ ظاہر ہوئے۔ اور ان تینوں جگہوں پر، ان موقعوں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے بنی اسرائیل نے دکھ اٹھایا، اور اس کے بعد انہوں نے فتح حاصل کی، انہیں کامیابی ملی، اور وہ جو تھے کامیاب ہوئے۔ پہلے میں ان کو مایوسی ہوئی، انہوں نے دکھ اٹھایا، آنسو بہائے، اور خداوند نے ان کو سرفراز کیا اور امریکہ میں لے گیا۔ دوسری مرتبہ انہوں نے دکھ اٹھایا ہٹلر کے دور میں، اور خداوند نے ان کو سرفراز کیا، اور بنی اسرائیل دنیا کے نقشے پر بطور ملک ظاہر ہو گیا۔ اور تیسری مرتبہ 6 ملکوں نے ان کے اوپر حملہ کر لیا، اور وہ 6 روزہ جنگ جو تھی اس کے اندر خداوند نے ان کو کامیابی دی، اور انہوں نے یروشلم کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ اب یہ جو 4 بلڈ مونز جو ہیں، پہلا 15 اپریل کو ظاہر ہوا، دوسرا جو ہے یہ کل جو گزر گیا 8 اکتوبر کو یہ ظاہر ہوا، تیسرا جو ہے یہ سولر ایکلپس ہے۔ 4 لونر ہیں اور ان کے درمیان میں سولر ہے، جب چاند سارا کالا ہو جائے گا۔ 2 میں پہلے چاند جو ہیں یہ
ब्लड मून होंगे, खूनी चांद होंगे, उनके दरमियान में सूरज जो है ये काला होगा, और फिर आगे दो जो है ये खूनी चांद होंगे। और जो तीसरा जो है ये सोलर एक्लिप्स, ये मार्च के महीने में होगा, और चौथे महीने में तीसरा खूनी चांद होगा, जिसके अंदर फिर ईद फसा आ रही है। और उससे अगला जो है ये उनकी ईद ख़याम के वक्त आ रहा है। ईद ख़याम अभी कुछ दिन हुए, अभी गुजरी है, और अगला जो है जो आखिरी जो ईद जो खूनी चांद है, ब्लड मून है, ये ईद ख़याम के वक्त आ रहा है। और हमारी ईद ख़याम भी आ रही है, अगरचे मैं डेट नहीं आपको बता सकता कि कब हम इस खेमे को छोड़कर, अपने इस बदन को छोड़कर, खुदावंद हमें एक नया बदन देगा और हम अपनी ईद क़याम बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको कोई डेट तो नहीं बता रहा, लेकिन मुमकिन है कि अगला प्रोग्राम जो है वो करने के लिए शायद हम यहाँ पर ना हो, खुदावंद हमें यहाँ से ले जाए। कोई डेट मैं आपको नहीं बताता, लेकिन ये जो आसमान पर निशानात जाहिर हो रहे हैं, और जैसा कि योएल नबी ने ऑलरेडी इसके ऊपर पेशन गोई की है कि इससे पहले कि खुदावंद का अजीम रोज आए, बुजुर्ग रोज आए, उसने कहा है कि सूरज जो है ये तारीक हो जाएगा, और चांद जो है ये खून की मानंद लाल हो जाएगा। और मुकाशवा की किताब में हम छठी मोहर में भी ये देखते हैं। मुकाशवा की किताब उसका छठा बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि जब उसने छठी मोहर को खोला तो सूरज जो है ये काला, कमल की मानंद काला हो गया, और जो चांद है ये खून की मानंद लाल हो गया। और ये जो आसमान पर ये निशानात जाहिर हो रहे हैं, ये जो एक्लिप्स है ये आम नहीं है, इनका ताल्लुक है। और ये सारे सैयारे जो हैं, जो इस गैलेक्सी के सारे सैयारे, ये एक ही कतार में आ जाते हैं, और जो चांद है ये बिल्कुल लाल सुर्ख खून की मानंद हो जाता है। और इसका जो सिग्निफिकेंस है बाइबल के अंदर, ये खुदावंद की आमद के साथ इसका ताल्लुक है। मेरे अजीजों, अगर आपने अभी तक अपने आप को तैयार नहीं किया है तो ये तैयारी का वक्त है। अपने आप को तैयार कर ले, अपनी शम्मे दुरुस्त कर ले, अपनी नोक पलक कर ले, अपनी डॉक्ट्रिन को दुरुस्त कर ले, क्योंकि खुदावंद अब दरवाजा पर खड़ा है। उसने कहा जब तुम इन बातों को होते देखो तो अपना सर ऊपर उठाओ। आपने इधर उधर नहीं देखना, आपने ये नहीं देखना कि हमें फलां मुल्क आके बचा लेगा, अमेरिका बचा लेगा, कोई सुपर पावर आके बचा लेगी, नहीं, कोई आपको नहीं बचाएगा। आपकी मखलसी आसमान से आएगी और खुदावंद आपको इस दुनिया से ले जाएगा। अब दुल्हन का जो टाइम है मिलने का, ये बहुत करीब आ गया है, और दुल्हन और दूल्हे के मिलाप के लिए आसमान भी तैयार है, और इस जमीन पर भी नकारा बज रहा है कि दूल्हा अब दरवाजा पर खड़ा है। आमीन आमीन। खुदावंद भाई बड़ी बरकत दे। मुझे बहुत बरकत मिली, और मैं ईमान रखता हूँ कि हमारे नाज़रीन को भी बड़ी बरकत मिली होगी। नाज़रीन, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये वो पेशन गोई है जो आखिर वक्त की है, और अपनी आंखों से आप लोग मुबारक हैं जो अपनी आंखों से ये पेशन गोई पूरी होती हुई देख रहे। खुदावंद के वो अल्फाज कि चांद लाल और सूरज काला हो जाएगा, खुदावंद बहुत जल्द आने वाला है, और वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। वो कलीसिया को नहीं लेने आ रहा, मैं आपको फिर कहता हूँ, वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, वो कलीसिया को नहीं लेने आ रहा। अगर आप उसकी दुल्हन में हैं तो आप मुबारक हैं, क्योंकि आप लोग उन 5 कुंवारियों में हैं, दना कुंवारियों में जिसके साथ जाएंगी। अगर आप दुल्हन और कलीसिया के बारे में और जानना चाहते हैं, हमारे फ़ोन नंबर हैं, तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें, आप हमसे सवाल किया करें और पूछें हमें, हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु जल्द आने वाला है। खुदावंद बरकत।